وہ خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس سیج کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی جو بے حد خوبصورت طریقے سے سجائی گئی تھی۔ پورے کمرے کو دیکھتے اس کے لبوں پر شرمائی گھبرائی مسکراہٹ تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کمرے کو بے حد محبت سے سجایا ہو۔ اس کمرے کو دیکھتے اس کے گال گلابی ہوئے جا رہے تھے۔ پسندیدہ شخص سے شادی ہو جائے کتنا خوبصورت احساس ہے نا یہ اس وقت کوئی اس سے پوچھتا تو وہ بتاتی کہ یہ کتنا خوش کن احساس ہے۔ نورم کے لبوں سے مسکراہٹ جائے ہی نہیں جا رہی تھی۔ دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ چہرہ کسی کوسے قضا کی مانند ہو گیا تھا۔ وہ اپنے اللہ کی بے حد شکر گزار تھی کہ اللہ نے اس کی شادی اس سے کروائی تھی جو اس کے دل میں ایک خاموش محبت کی طرح بسے رہا تھا۔ اللہ نے اس کے دل کی خاموش محبت کو سمجھ لیا تھا اور آج وہ شخص اس کے نصیب میں لکھا جا چکا تھا۔ خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ تبھی دروازہ کھول کر شجاع حیدر اندر داخل ہوا۔ شجاع حیدر کی قدموں کی دھمک محسوس کر نورم کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ ہتھیلیاں پسینے سے بری طرح بھیگی تھیں۔ وہ گہری سانس لیتے مسکراتے ہوئے شجاع کے اپنے پاس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شجاع کے آتے ہی وہ اپنے گھونگھٹ کو چہرے پر کھینچ گئی تھی۔ مشرقی دلہنوں کی طرح اسے بھی یہ سب بے حد پسند تھا۔ دوسری طرف شجاع سرخ چہرہ لیے نورم کو دیکھ رہا تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر اس کے چہرے پر صرف ایک چیز آئی تھی اور وہ تھا خون۔ کچھ دن پہلے تک اس مرد کے دل میں بھی اس عورت کی جگہ اور تھی، مگر آج سے کچھ دن پہلے اس عورت کے لیے اس کے دل میں صرف اور صرف نفرت بچی تھی، بے حد نفرت۔ اس کے گھونگھٹ کے اندر موجود چہرہ شجاع کو کسی ڈائن کا لگا تھا۔ اس کے گھونگھٹ کے پیچھے مسکراتے ہوئے لبوں کو دیکھ شجاع کو اپنے دماغ کی رگ پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بھلا اس عورت کے لبوں پر وہ مسکراہٹ کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھتے اندر سے مر گیا تھا۔ اس نے اس کے پورے خاندان کے لبوں سے مسکراہٹ چھین لی تھی اور وہ تھا کہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ برداشت کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ خون رنگ ہوئی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے نورم کے پاس جاتے اس کا گھونگھٹ الٹ گیا تھا۔ نورم کی پلکیں بری طرح لرزنے لگی تھیں۔ ابھی جس کے ساتھ وہ سہانے خواب بن رہی تھی، ابھی اس کی آنکھوں میں دیکھنا اس کے لیے بے حد مشکل ہوا تھا۔ وہ نگاہوں کو جھکائے اپنی انگلیوں سے کھیلنے لگی تھی۔ شجاع اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ زہریلی خوبصورت ناگن، وہ اس کے کان کے پاس جھکتے سرد لہجے میں اس سے بولا تھا۔ اس کے لبوں سے الفاظ سن نورم جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئی تھیں۔ شجاع، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چٹاخ! دوسرے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ نے اس کے حواس سلب کیے تھے۔ وہ اندھے منہ بستر پر گر پڑی۔ اس کی آنکھیں بے یقین ہوئی تھیں۔ شجاع خون رنگ آنکھوں سے اس کے سجے ہوئے سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ زہریلی چڑیل، تمہاری وجہ سے میری بہن مر گئی اور تم یہاں سیج سجا کر میرا انتظار کر رہی تھی؟ ذرا سی بھی شرم نہیں ہے تم میں؟ ارے وہ معصوم تمہاری بہن جیسی تھی۔ شجاع اس کے بالوں کو پکڑ کر کھڑا کرتے اس کے نازک گال پر ایک اور تھپڑ مار گیا تھا۔ اب کی دفعہ اس کا تھپڑ پہلے سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ اس کے ہونٹ پھٹ کر خون بہنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے قطار قطار آنسو نکلتے اس کا گریبان بھگونے لگے۔ اس شخص سے اس نے یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا جو اسے ملا تھا۔ سارے خواب اس کی نگاہوں کے سامنے چکنا چور ہونے لگے۔ اس شخص کا جو خاکہ اس نے اپنے سوچوں میں بنا رکھا تھا وہ کسی شیشے کی مانند ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ اس معصوم کی کیا غلطی تھی؟ ہاں، کیا غلطی تھی اس کی؟ کیوں اسے گھر سے بھگایا؟ کیوں؟ شجاع اس کا گلا دباتے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچ گیا تھا۔ نورم کو ایسی تکلیف ہوئی کہ الامان پسندیدہ مرد کی چوٹ اور زیادہ شدت سے محسوس ہوتی ہے، آج اسے محسوس ہوا تھا۔ سامنے اگر کوئی اور ہوتا تو اس کی مار وہ کھا لیتی، مگر شجاع کی مار اسے کسی کوڑے کی مانند اپنے جسم پر لگتی محسوس ہو رہی تھی۔ بول بغیرت عورت، کیا غلطی تھی میری بہن کی؟ اس کے نہ کہنے پر وہ اس کے بالوں کو سے پکڑ کر کھڑا کرتے ایک اور زوردار تھپڑ مار گیا تھا۔ یہ تھپڑ پچھلے 2 تھپڑوں سے بھی زیادہ شدید تھا۔ وہ اندھے منہ بستر سے زمین پر گر پڑی۔ زمین پر منہ لگنے کی وجہ سے اس کے ہونٹ بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ وہ تکلیف کے مارے بلک بلک کر رو دی۔ اس کی غلطی کہاں تھی اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ بھلا نسا کے گھر سے بھاگ جانے پر اس کی کیا غلطی تھی؟ اس نے تو آخری وقت تک نسا کو سمجھایا ہی تھا کہ ماں باپ کی عزت پھلانگ کر کوئی سکھ ہی نہیں رہ سکتا۔ یہ شخص اسے کس چیز کی سزا دے رہا تھا اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ شجاع، خدا کے واسطے میری بات سنیں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ روتے ہوئے شجاع سے بولی تھی۔
وہ کر رہی ہو جھوٹی عورت، تم نے ہی اسے گھر سے بھگایا تھا، تم نے ہی اسے بہکایا تھا، بد کردار عورت، خود کا کردار ایسا تھا تو میری بہن کو کیوں ایسا بنا دیا؟ وہ بری طرح چلایا تھا۔ نورم کان پر ہاتھ رکھتی پیچھے ہوئی تھی، اپنے کردار پر یہ کیچڑ اس کی روح پر آ کر لگا تھا۔ وہ بلبلاتے ہوئے شجاع کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو خون رنگ نگاہوں سے اسے ہی تک رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سائڈ ٹیبل سے شیشے کا بے حد خوبصورت شو پیس اٹھا کر اس کے بے حد قریب مار گیا۔ شو پیس ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ وہ چیختے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی، کچھ کانچ اس کے پیروں میں بری طرح کھپ گیا تھا۔ وہ درد سے چلا اٹھی، پاؤں سے بھل بھل خون بہنے لگا۔ شجاع کو اب بھی اس کی کوئی فکر نہ تھی، ایسا لگتا تھا اس پر جیسے کوئی جن چڑھ گیا ہو، وہ اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا۔ شجاع، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب کی دفعہ نورم کے لہجے میں ایسی تڑپ تھی کہ سن کر دل تڑپ اٹھے، مگر شجاع حیدر کو اس وقت اس پر کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں آ رہا تھا۔ تم ہی نے مکار عورت، تم ہی نے میری معصوم بہن کو بھگایا تھا، تم ہی نے اسے بہکایا تھا۔ کاش آج وہ زندہ ہوتی تو تم یہاں نہ ہوتی۔ شجاع کو اس کے یہاں ہونے پر افسوس ہوا تھا۔ شجاع کی یہ بات سن کر نورم کا دل پھر سے چکنا چور ہوا تھا۔ اس شخص سے اسے کتنی محبت تھی اور وہ شخص اس کے یہاں ہونے پر افسوس کر رہا تھا۔ نورم کو خود بھی اپنے یہاں ہونے پر افسوس آیا تھا۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو، وہ ایک پرچہ لا کر اس کے سامنے پھینک گیا تھا۔ تم کہتی ہو تم نے کچھ نہیں کیا؟ یہاں میری معصوم بہن نے سب لکھا ہے کہ کیسے تم نے اسے بہکایا، پھر اسے اس گھر سے بھگایا، اور اب مکر رہی ہو۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا نورم، تم میری معصوم بہن کی قاتل ہو۔ اس نے لرزتے ہوئے اس پرچے کو اٹھا کر دیکھا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس پرچے کو پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کا چہرہ مردہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی اتنی پیاری دوست، اس کی بہن جیسی دوست نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا۔ اس کو اپنے اوپر قیامت ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پہلے جو آنسو ٹھہر ٹھہر کر گر رہے تھے وہ کسی سیلاب کی مانند بہتے اسے چلانے پر مجبور کر گئے تھے۔ وہ بری طرح چیخ چیخ کر روتے اپنے گلے پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اس کی دوست جس پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی، اس کی وہی دوست اسے دنیا کی نظر میں مشکوک بنا چکی تھی۔ اسے اپنا آپ مردہ محسوس ہوا۔ اب ناٹک کر رہی ہو بے شرم عورت، میری بہن تمہاری وجہ سے اس گھر سے بھاگ گئی، اس کے بعد وہ مر بھی گئی۔ کیا تم ہمارا دکھ سمجھ سکتی ہو؟ نہیں 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 سمجھ سکتی۔ آج ہم جس سٹیج پر ہیں اس کی وجہ تم ہو نورم، تم، اور میں تمہیں سکون سے رہنے نہیں دوں گا۔ میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ میں نے اسی لیے تو تم سے شادی کی ہے۔ تم میرے ساتھ رہ کر پل پل میری درندگی دیکھو گی، تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ شجاع کے اپنے بہت سے دکھ تھے، ان دکھوں میں وہ اس عورت کے ساتھ کیا کر رہا تھا اسے یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ شجاع میری بات کا یقین کرے، میں نے ثنا کو اس گھر سے نہیں بھگایا، بلکہ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا، اس نے میری ایک بھی نہیں سنی تھی۔ چپ! وہ ایک اور شو پیس کو اس کے قدموں کی جانب پھینک کر توڑ گیا تھا۔ نورم سانس تک روک گئی۔ اس کا شوہر جس سے اسے بے تحاشا محبت تھی، وہ اس کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ سانس جیسے قطرہ قطرہ کر کر اس سے چھینی جا رہی تھی۔ جھوٹ بولتی ہو، شرم نہیں آ رہی؟ میں تمہارا قتل کر دوں گا اگر اب تم نے جھوٹ بولا تو۔ شجاع کا صفاق لہجہ اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ نورم خوف سے زد ہوئی تھی۔ یہ شخص جو کہہ رہا تھا وہ کر بھی سکتا تھا، مگر میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں شجاع، آپ کی مکار بہن میرے پر الزام لگا رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ خود اس شخص کے پیچھے پاگل تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ ماں باپ کی عزت پھلانگ کر کوئی لڑکی خوش نہیں رہ سکتی، مت بھاگو، مگر آپ کی آوارہ بہن نے میری ایک بات نہیں سنی۔ اس کے اوپر اس وقت عشق و عاشقی کا بھوت سوار تھا۔ اس نے کسی کی کوئی نہیں سنی، اس نے میری بھی نہیں سنی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا شجاع۔ ہاں شجاع، میں نے آپ کی آوارہ بہن کو بہت سمجھایا تھا، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد نورم کو احساس نہیں ہو رہا تھا وہ کیا بول رہی ہے کیا نہیں۔ دوسری جانب شجاع اپنی مری ہوئی بہن کے بارے میں ایسے الفاظ سن کر اپنا آپا کھوتے اس کے پاس آیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے بالوں کو سختی سے جکڑ گیا تھا۔ جھوٹی بے شرم بے غیرت عورت، اپنے گناہ کا الزام تم میری معصوم بہن پر ڈال رہی ہو۔ ارے اتنا تو خیال کر لو کہ وہ مر گئی ہے مگر میری زندگی تو برباد کر گئی نا آپ کی معصوم بہن۔ نورم نے بھی اپنی زبان کھولی تھی۔ شجاع کا ایک زناٹے دار تھپڑ نورم کی بولتی بند کروا گیا۔ بہت بول رہی ہو نا تم، آج دیکھو میں تمہارے ساتھ کروں گا کیا۔ تم اچھے سلوک کے قابل ہی نہیں ہو۔ پہلے میری بہن کو اس گھر سے بھگایا اور اب میری اسی مری ہوئی بہن کے بارے میں ایسے غلط الفاظ بول رہی ہو، اور تمہیں مجھ سے امید ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا؟ نہیں، اب تم آج میرا وہ روپ دیکھو گی جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ نورم کے نازک وجود کو گود میں اٹھاتا بستر پر پھینک گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے اوپر جھکتے
ظلم کی انتہا کرتا چلا گیا تھا۔ نورم کی گھٹی گھٹی سانسیں اور دبی دبی سسکیاں اس کمرے میں گونجنے لگی تھیں۔ وقت بھی کام کر رہ گیا تھا۔ کیا ثنا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ثنا کی بات سنتی نورم کا منہ بے یقینی سے کھلا تھا۔ ہاں نا، کیا ہو گیا نورم؟ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ گھر والے مان نہیں رہے، اب مجھے یہ قدم اٹھانا ہی پڑے گا، یہ میری مجبوری ہے۔ نہیں ثنا، یہ غلط ہے، میری بات سنو، تم ایسے مت کرو، تم ضد کرو، تم کچھ بھی کرو، تم اپنے گھر والوں کو مناؤ، مگر یہ مت کرو، یہ ماں باپ کی عزت پر بہت بڑا داغ ہے۔ تم تو چلی جاؤ گی، مگر پیچھے تمہارے ماں باپ کیا کیا سہیں گے، یہ تم نہیں سمجھ سکتی۔ 20 سالہ نورم 20 سالہ ثنا کو کسی بڑھے کی طرح سمجھا رہی تھی۔ اف ہو نورم، ایک تو تم سے کچھ کہو تو تم میری ماں ہی بن جاتی ہو۔ تمہیں پتہ تو ہے 1000 دفعہ اپنے گھر والوں سے، بھائیوں سے بات کر چکی ہوں، مگر مجال ہے ان میں سے کوئی بھی مانا ہو۔ تم جانتی ہو پچھلے 2 سال سے میں گھر والوں کو منا رہی ہوں، میں نے کیا کیا نہیں کیا، میں نے مار کھائی، میں نے ان کو منایا، لیکن اب وہ مان نہیں رہے تو میں کیا کروں؟ میں ارمان سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اپنی محبت کی قربانی نہیں دے سکتی۔ میں سمجھ سکتی ہوں ثنا کہ تم ارمان سے بہت محبت کرتی ہو، مگر تم اپنے ماں باپ کو کیوں بھول رہی ہو، جنہوں نے بچپن سے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، تمہیں وہ دیا جو کوئی تمہیں نہیں دے سکا۔ تم صرف ایک شخص کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ کیا تمہارا ایمان اس چیز کی اجازت دے رہا ہے؟ نورم کو رونا آ گیا تھا۔ وہ ایک غریب گھر سے تھی، بچپن سے ماں باپ کو اپنے لیے صرف محنت کرتے ہی دیکھا تھا۔ ماں باپ کی قربانیاں دیکھتی تھی تو اس کا دل کرتا تھا کہ اپنا آپ قربان کر دے ماں باپ کے لیے، اور ثنا یہ کر رہی تھی، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ثنا، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے جو کرتے ہیں وہ اس دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ شخص تم سے جتنی بھی محبت کر لے، تمہیں ماں باپ جیسی محبت نہیں دے سکتا، تمہیں وہ سب نہیں دے سکتا جو تمہارے ماں باپ نے تمہیں دیا ہے۔ تم صرف اس شخص کے لیے کیسے اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتی ہو؟ میری مانو، یہ سب مت کرو، تم انکل آنٹی سے بات کرو، اپنے بھائیوں سے بات کرو، کوئی نہ کوئی راہ نکل جائے گی، مگر تم میری اچھی دوست ہو نا، یہ سب مت کرو۔ تمہارے جانے کے بعد انکل آنٹی پہ، تمہارے بھائیوں پر کیا گزرے گی، یہ تم نہیں سمجھ سکتی۔ دنیا کیسے کیسے تانے دے گی، تم نہیں سمجھ سکتی۔ تم تو بھاگ کر اپنی زندگی بسا لوگی، مگر پیچھے تمہارے گھر والوں کو ایک وقت تک یہ سب سننا پڑے گا۔ کیا تمہارا ایمان ان سب چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ نورم کو اس پر افسوس ہوا تھا۔ میں پچھلے 2 سال سے اپنے ماں باپ بھائیوں کو سمجھا چکی ہوں نورم، مگر میرے ماں باپ ڈھیٹ ہو چکے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ مجھے نہیں کرنی ادھر شادی جہاں وہ چاہتے ہیں۔ ارے اسلام نے بھی لڑکیوں کو اس چیز کا حق دیا ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہیں، پھر ارمان میں کیا برائی ہے؟ صحیح تو ہے، امی ابو مان کر ہی نہیں دے رہے۔ میں نے اچھے سے برے سے بدتمیزی کر کر پیار سے ہر طریقے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، انہیں منانے کی کوشش کی ہے، اگر وہ نہیں مان رہے تو میں کیا کروں؟ میرے پاس یہ لاسٹ آپشن ہے اور میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں زندگی میں سب کو چھوڑ سکتی ہوں لیکن ارمان کو میں نہیں چھوڑ سکتی۔ ثنا نے 2 ٹوک الفاظ اپنے منہ سے نکالے تھے۔ ثنا، ارمان میں کوئی تو کمی ہوگی نا جو تمہارے ماں باپ نہیں مان رہے؟ آئی سویئر، ماں باپ سے اچھا فیصلہ اس دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تم نے ان لڑکیوں کو نہیں دیکھا جو ناپسندیدہ شادی میں بندی ہیں، مگر بعد میں بھی وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میرے ماں باپ کا فیصلہ میرے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ نورم نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ثنا نے اس کے ہاتھ بے دردی سے جھٹک دیے تھے۔ نورم، میں نے تمہیں یہاں یہ سب سمجھانے کے لیے نہیں بلایا تھا، میں یہاں سے جا رہی ہوں، میں نے تمہیں اس لیے بلایا تھا۔ آج رات کے 1 بجے میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اور اگر تم مجھے اچھا مشورہ نہیں دے سکتی تو پلیز یہ سب بھی مت کہو۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کر چکی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ تم آؤ گی تو میرا دماغ تھوڑا ہلکا ہو جائے گا، مگر تم تو اسے اور بھاری کر چکی ہو۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے دروازے کے باہر دھکا دے چکی تھی۔ گھر جاؤ، آرام کرو، مجھے تم جیسوں کی ضرورت نہیں، ثنا شفقت سے کہتے نورم کے منہ پر دروازہ بند کر چکی تھی۔ آئی بڑی مجھے سمجھانے والی، ایسی ہوتی ہیں دوستیں، بڑی نیک پروین بنتی ہیں نا۔ جو لیٹر لکھوں گی نا اس پر یہی لکھوں گی کہ مجھے بھگانے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کا تھا۔ میں تو چلی جاؤں گی، یہ تو پکڑی جائے گی نا۔ ثنا کے لبوں پر مکاریت تھی، وہ لیٹر پر تیز ہاتھ چلاتی لیٹر کو تہہ کر سامنے رکھ گئی تھی، ساتھ ہی اس نے اپنا موبائل بھی گھر چھوڑ دیا تھا۔ آگے پیچھے دیکھنے کے بعد وہ رات کے اندھیرے میں اپنا گھر چھوڑ کر نکل آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے یار سے ملتی، ایک تیز رفتار گاڑی نے اس کا وجود اپنے نیچے کچل دیا تھا۔ وہ جو اپنے ماں باپ کی عزت کو روند کر اپنی دنیا بسانے گئی تھی، وہ اب اللہ کے پاس جا چکی تھی۔ صبح کی سفیدی منظر عام پر آ گئی تھی۔ دھوپ آنکھوں میں پڑنے کے باعث اس کی آنکھ کھلی تھی۔
وہ سوجے ہوئے پپوٹوں پر ہاتھ رکھتی اپنی آنکھوں کو کھول گئی تھی۔ آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی، ان میں بے حد جلن ہو رہی تھی۔ وہ اپنے پپوٹوں کو ہاتھ سے سہلاتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اپنے سامنے ہی شجاع کو تیار ہوتے دیکھ اس کا روا روا پھر سے کانپا تھا۔ کل ساری رات اس شخص نے اس کے ساتھ وہ کیا تھا جس کے بعد وہ اب پہلی جیسی نہیں رہی تھی۔ شجاع کو اپنے سامنے دیکھ وہ بری طرح کانپنے لگی۔ شجاع آئینے سے اسے کانپتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کا ڈرنا بنتا تھا۔ کل رات اس نے اس لڑکی پر اپنی درندگی کی ایسی چھاپ چھوڑی تھی جسے ساری عمر وہ لڑکی نہیں دھو سکتی تھی۔ اس پر ظلم و ستم کرنے کے بعد ساری رات شجاع نے بے دردی سے اس سے اپنا حق وصول کیا تھا۔ اس کی منتیں سماجتیں، اس کی سسکیاں، کسی چیز کا بھی شجاع پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا رات وہ اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا۔ وہ شجاع کو اپنے سامنے دیکھتی بری طرح زرد ہو رہی تھی۔ فکر مت کرو، ابھی آفس جانا ہے، اس لیے کچھ نہیں کروں گا، مگر ایک بات یاد رکھنا، تمہیں میں سکون سے جینے نہیں دوں گا۔ اس کی دھمکی سن نورم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس کے ساتھ وہ بھلا اور کیا ہی کر سکتا تھا؟ کل رات وہ اس کے ساتھ سبھی تو کر چکا تھا۔ نورم نے سسکتے ہوئے اپنی کلائی کو دیکھا تھا، جہاں کئی چوڑیاں ٹوٹ کر بکھری تھیں۔ وہ ایک کر کر ان چوڑیوں کو اپنے ہاتھ سے الگ کرتی رو پڑی تھی۔ شجاع ایک نظر اسے دیکھتا سر جھٹک کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کے باہر جاتے ہی نورم بستر سے اتری تھی۔ اس کا انگ انگ درد سے چور تھا، مگر یہ تو طے تھا کہ وہ اب اس ظالم شخص کے ساتھ نہیں رہنے والی تھی۔ اس شخص سے اسے محبت تھی، مگر اس شخص نے اس کی محبت تک کی قدر نہیں کی تھی۔ اس کی بات پر ذرا برابر بھی یقین نہیں کیا تھا۔ ہاں، مانتی تھی کہ وہ اس شخص سے محبت کرتی تھی، مگر وہ اس کے ساتھ رہ کر روز اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتی تھی۔ وہ اپنا درد سے چور جسم لیے دروازے کے پاس آئی تھی۔ کچھ بھی کر کر اسے ابھی کے ابھی یہاں سے نکلنا تھا، ورنہ تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد ہی اس حویلی میں سب جاگ جانے والے تھے۔ وہ اپنی کالی چادر کو سختی سے اپنے گرد لپیٹتی باہر آئی تھی۔ کمرے کے باہر کسی کو نہ پا کر اس نے سکون کی سانس لی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اسی کالی چادر سے اپنے چہرے کا نقاب کر گئی تھی۔ چوکیدار سے اسے ڈر محسوس ہوا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا حلیہ بھی کسی نوکرانی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو حویلی کی ملازمہ بتا کر آرام سے باہر جا سکتی تھی، مگر ایک عجیب سا ڈر تھا جو دل میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ مگر ان سب ڈروں کے آگے وہ ڈر تھا جو کل رات شجاع نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ وہ اور شجاع کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی نہیں برباد کر سکتی تھی۔ وہ تیز قدموں سے سیڑھی اترتی نیچے آئی تھی۔ نیچے بھی ہر جانب سناٹا تھا۔ اسے اپنے اندر سکون کی گہری لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے باہر کی جانب بھاگ گئی تھی۔ چوکیدار صبح صبح کسی کو حویلی سے نکلتے دیکھتا چوکا تھا۔ کون ہو آپ؟ چوکیدار کا سرخ لہجہ اسے کپکپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہم حویلی میں کام کرتا ہے، ہمارا شوہر کا طبیعت خراب ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں ابھی جانا ہوگا، ہم نے صاحب سے اجازت لے لیا ہے۔ چوکیدار اس کی بات پر ٹٹولنے والی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ دیکھو، تم ہم کا یقین کرو، ہمارا شوہر کا طبیعت واقعی نہیں ٹھیک، اگر ہم وقت سے گھر نہیں پہنچا تو وہ ہمیں مارے گا، شائستہ پٹھانی لہجے میں اس نے چوکیدار سے بولا تھا۔ چوکیدار اس بات میں سر ہلاتے دروازے کو کھول چکا تھا۔ وہ سکون کی سانس لیتے دروازے سے باہر نکلی تھی۔ دروازے سے باہر نکلتی وہ ایک بار پھر بری طرح ڈری تھی۔ اس بھری دنیا میں وہ کہاں جائے؟ ماں باپ کے گھر جانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ساری عمر کی جمع پونجی لگا کر ہی تو کل اس کے ماں باپ نے اسے عزت سے ان حویلی والوں کے حوالے کیا تھا۔ سارے راستے وہ نصیب کے خواب دیکھتی اس حویلی میں آ کر بسی تھی، مگر اس حویلی میں جو اس کے ساتھ پہلی رات ہوا تھا اس کے بعد وہ یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ تیز قدموں سے آگے کی جانب بڑھی تھی۔ جو بھی تھا وہ اپنے ماں باپ کے گھر جا کر اپنے ماں باپ کو پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا تھا وہ کسی کو بتانے لائق نہیں تھا۔ اس کے قدم تیزی سے اپنے پرانے محلے کی جانب بڑھے تھے۔ اسے پتہ نہیں کیوں ان دو لوگوں سے امید ہوئی تھی، جن دو لوگوں نے اس کے تمیزدار ہونے میں ایک بڑا کردار ادا کیا تھا۔ اس دروازے کو دیکھ نورم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے اس گھر کے پاس آتے اس دروازے کو پار کرتی چلی گئی تھی۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں کو مسلتا ٹیبل پر سر رکھ گیا تھا۔ آفس آنے کے بعد بھی اس کا دل نہیں لگا تھا۔ دل بری طرح گھبرائے جا رہا تھا۔ دل گھبرانے کی وجہ سے وہ آج جلد ہی گھر سے بھاگ آیا تھا، مگر یہاں آنے کے بعد بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ گناہ تو سرزد ہوا تھا، بہت جلد اس کی سزا بھی اس ظالم شخص۔ وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کو کھول گیا تھا۔ نورم کا روتا
بلبلاتا چہرہ پھر سے اس کی آنکھوں کے پیچھے آیا تھا۔ وہ جھٹکا کھا کر اپنی آنکھیں کھول گیا تھا۔ نورم کے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ اسی کے قابل تھی، پھر بھی کیوں اس کا روتا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا؟ کیوں؟ وہ دل سے اس چیز پر شرمندہ ہو رہا تھا کہ اس نے نورم کے ساتھ صحیح نہیں کیا تھا۔ شرٹ کے کچھ بٹن کھولنے کے بعد بھی اسے سانس نہیں آ رہی تھی۔ تنگ آ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آفس میں بے فضول ٹہلتے ہی اب اس کے قدم بھی تھک چکے تھے، مگر وہ تھا کہ تھک کر نہیں دے رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنا سینہ مسلتے صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں شجاع، میں نے واقعی آپ کی بہن کو نہیں بھگایا۔ اس کی روتی بلبلاتی آواز نے شجاع کو پھر سے کھڑے ہونے پر مجبور کیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ آفس سے نکل گیا تھا۔ ہاں، وہ ابھی یہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے وہ گاڑی کو فل سپیڈ پر کرتے گھر کے راستے پر ڈال گیا تھا۔ گھر پہنچتے وہ گاڑی ڈرائیور کے حوالے کرتے بھاگتے ہوئے اوپر آیا تھا۔ اپنے کمرے کی جانب جاتے اس کے قدم رکے تھے۔ ثنا کا کمرہ دیکھتے وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے گہری سانس ابھری تھی۔ یہ اس کی معصوم بہن کا کمرہ تھا، جس سے اس دنیا میں وہ سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ ثنا کا ذکر یاد کرتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ وہ محبت سے ثنا کی ہر چیز کو چھو کر محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کے فیورٹ ٹیڈی بیئر کو اس کی جگہ پر رکھتا کمرے سے نکلنے لگا کہ تبھی فون کی آواز پر وہ ٹھٹک کر رکا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر موجود ثنا کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے میکانیکی انداز میں ثنا کے فون کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ ان نون نمبر کو دیکھتا وہ فون رکھنے ہی لگا تھا کہ تبھی نورم کا نام دیکھتے وہ اپنی جگہ پر رکا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نورم کی چیٹ کھولی تھی۔ چیٹ میں کچھ وائس میسج موجود تھے۔ اس نے وائس میسج کھولا تھا۔ جیسے جیسے وہ وائس میسج سنتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ نورم، جلدی سے آ جاؤ یار، میں نے اور ارمان نے پلان کیا ہے کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ ثنا کا خوشی سے چہکتا لہجہ سن اس کے لب جبڑے میں پیوست ہوئے تھے۔ نورم کا میسج سنتے اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ ثنا، پاگل ہو گئی ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم کیسے ارمان کے ساتھ بھاگ سکتی ہو؟ تمہارے ماں باپ نے تمہیں پالا، تم یہ سب بھول گئی؟ خبردار جو تم نے ایسا سوچا بھی تو۔ نورم کا ڈانٹتا لہجہ اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ نورم، میری ماں مت بنو، میں نے گھر بلایا ہے، گھر آؤ، میں چلی جاؤں گی، مجھ سے آخری بار مل تو لو کم از کم۔ میں نے کہا نا ثنا، میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گی۔ تم اپنے ماں باپ کے احسان کیسے بھول سکتی ہو؟ اچھا تم گھر تو آؤ، میں نہیں آؤں گی، پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اچھا بابا، وعدہ، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ثنا اور نورم کے میسج سنتے وہ گھٹنے کے بل زمین پر گر گیا تھا۔ باتوں سے سمجھ آ گیا تھا کہ ثنا اس لیٹر میں جو کچھ بھی لکھ کر گئی تھی وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ نورم نے کبھی اسے بھگانے کا سوچا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو اسے روک رہی تھی۔ حقیقت کھلنے کے بعد شجاع کو اپنے آپ سے گھن آئی تھی۔ کل ساری رات وہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ جانوروں والا سلوک کر چکا تھا۔ اسے اپنے آپ سے کراہیت محسوس ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ثنا کے فون کو اٹھا کر دیوار پر مار گیا تھا۔ فون کرچی کرچی ہوتے زمین پر بکھر چکا تھا۔ شجاع کی سانس پھولنے لگی۔ نورم کو وہ پسند کرتا تھا۔ بچپن سے ہی نورم اس کے گھر پر آتی جاتی رہتی تھی۔ جوانی کی منزل میں قدم رکھتے ہی اسے نور پسند آ گئی تھی۔ وہ کچھ عرصے میں اس کے گھر رشتہ بھجوانا ہی چاہتا تھا کہ یہ سب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے صرف انتقام کے لیے نورم سے شادی کی تھی، اور اس کے ساتھ اتنا کچھ کرنے کے بعد اسے حقیقت کے بارے میں علم ہوا تھا کہ اس لڑکی نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، جس کے ساتھ وہ کل درندوں سے بھی زیادہ برا سلوک کر چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے بھاگتے اس کمرے سے نکلا تھا۔ یہ کمرہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ وہ کسی دیوانے کی مانند اپنے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر چکا تھا، یہ سوچ سوچ کر ہی اس کی سانس سینے میں اٹک رہی تھی۔ اپنے کمرے کے اندر داخل ہوتے وہ کھڑے قد سے زمین پر گرا تھا۔ کمرے کو خالی پاتے اس کی سانس رکی تھی۔ اسے وجد ہو گیا تھا وہ بھی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کمرے کی دیواروں نے اس مرد کی سسکیاں سنی تھی۔ وہ گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ کل کی رات کسی اژدہے کی مانند اس اپنے آپ میں نگلتی جا رہی تھی۔ وہ کسی بچے کی مانند پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، یہ اس کا دل قبول نہیں کر رہا تھا۔ کل ساری رات جو اس نے کیا تھا وہ اس لمحے سب کچھ بھول گیا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ عورت اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، جس کے ساتھ اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ کمرے کی ساری چیزیں ویسے کے ویسے رکھی تھی، اس کا سامان بھی ویسے ہی پڑا تھا۔ وہ اس گھر سے اپنا کوئی بھی سامان لے کر نہیں گئی تھی۔
پچھتاوے کے زہریلے ناک شجاع کو کاٹنے لگے۔ کل ساری رات اس نے جو سلوک نورم کے ساتھ کیا تھا وہ تو کوئی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ اپنے بارے میں سوچتے وہ پھر سے اپنی نظروں میں گرا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا جیسا وہ کل ہو گیا تھا۔ جس وجود کے ساتھ اس نے ظلم و ستم کی انتہا کی تھی، اس وجود کو تو وہ بچپن سے چاہتا آیا تھا۔ بچپن کا خواب تھا کہ وہ بڑا ہونے کے بعد نورم سے شادی کرے گا، اور بڑے ہونے کے بعد نصیب نے اس کے ساتھ کیا کر دیا تھا۔ وہ بولنے سے قاصر تھا۔ وہ بھلا اتنا یقین کا کچا کیسے ہو سکتا تھا کہ اس لیٹر پر بھروسہ کر لیا۔ کل ساری رات وہ لڑکی روتی سسکتی اس سے رحم کی بھیک مانگتی رہی تھی۔ وہ بار بار شجاع کو کہہ رہی تھی کہ وہ اس کی بات کا یقین کرے۔ اس نے ثنا کو نہیں بھگایا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی اس کی بات کا یقین نہیں کیا تھا، بلکہ جن لفظوں سے اس نے اپنی ہی بیوی کو پکارا تھا وہ یاد کر کر ہی وہ کان کی لوں تک سرخ ہوا تھا۔ وہ اتنا گر گیا تھا، اسے یقین نہیں آیا تھا۔ خاموش محبت کی تھی اس نے بچپن سے اس لڑکی سے، اس کی ہر چیز کو سنبھالتا آیا تھا۔ اس کو یاد تھا کہ جب وہ ثنا کے ساتھ کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے ان کے گھر آتی تھی، تب اگر وہ غلطی سے بھی کوئی چیز چھوڑ آتی تو وہ اسے سنبھال لیا کرتا تھا، کسی متاع حیات کی طرح۔ ہاں، اس لڑکی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کے لیے بہت بڑی تھی، بہت قیمتی تھی۔ اسے فرسٹ ایئر کا وہ واقعہ یاد آیا تھا جب ثنا اور نورم فرسٹ ایئر میں تھی۔ وہ کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے ثنا کے پاس آئی تھی۔ کمبائنڈ اسٹڈی کرنے کے بعد وہ وہاں سے جا چکی تھی، مگر کمرے میں وہ اپنی چھوٹی پینسل بھول کر ہی چلی گئی تھی، جسے شجاع نے کسی متاع حیات کی طرح سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ صرف یہی نہیں، بہت سی چیزیں شجاع کے پاس آج بھی موجود تھیں۔ وہ بھاگ کر اس دراز کو کھولتے، ایک ایک چیز کو نکالتے اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو نورم، معاف کر دو مجھے تم پر یقین نہیں کر سکا، میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا۔ کاش کل رات تمہارا یقین کر لیتا، کاش کل تمہاری ایک بات سن لیتا تو آج یوں نہ پچھتاتا۔ میں نے تو اپنی محبت کو کھو دی، تم سے سچی محبت کی تھی میں نے، مگر انتقام میں اتنا اندھا ہو گیا کہ یہ بھی نہیں دیکھا کہ میرے سامنے ہے کون۔ نورم تم مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں مر جاؤں گا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نورم جہاں کہیں بھی ہو واپس آ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے ساری عمر تمہارے قدموں میں بیٹھ کر گزار دوں گا، مگر اف نہیں کروں گا، کبھی کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ تم جو کہو گی وہ کروں گا، تم جو باتیں سناؤ گی ہنستے ہنستے سہ لوں گا، مگر خدا کا واسطہ ہے مجھ سے دور مت ہو۔ وہ نورم کی تصویر کو اپنے سینے سے لگاتے چلا کر رونے لگا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ اسی حلیے میں بھاگتے ہوئے حویلی سے نکلا تھا۔ ہاں، وہ ضرور اپنی ماں کے گھر گئی ہوگی، اس کے علاوہ بھلا وہ کہاں جائے گی؟ یہ سوچتے ہوئے اس کی سانسیں واپس آئی تھیں، مگر وہ نہیں جانتا تھا تھوڑی ہی دیر میں یہ سانسیں دوبارہ سے چھین لی جائیں گی۔ نورم کے گھر میں بھی نورم کو نہ پاتے وہ بے سانس ہوا تھا۔ اس کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے گھر والے بھی اب نورم کے لیے پریشان ہو گئے تھے۔ اس کے گھر والوں کے آگے وہ کتنا شرمندہ ہوا تھا، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ وہاں سے واپسی پر اس نے نورم کو ہر جگہ تلاش کیا، مگر نورم اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ اس کی امید ٹوٹ رہی تھی، اس کا یقین ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی نورم کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ مجھے پتہ ہے نورم، تم ضرور یہیں کہیں ہوگی، مجھے مل جاؤ گی۔ ہاں، جب تم مجھے مل جاؤ گی نا، تب میں تمہیں بتاؤں گا تمہاری اصلی قدر۔ وہ اپنی ہمت پھر سے جٹاتا نورم کو ڈھونڈنے لگا تھا۔ وہ بنا تھکے نورم کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا، یہاں تک کہ وہ ہسپتال، یتیم خانہ، شاپنگ مال، ہر جگہ کو چپا چپا چھان چکا تھا، مگر کہیں سے بھی نورم کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ تھک ہار کر وہ رات گئے گھر واپس آیا تھا۔ بنا کچھ کھائے پیے وہ یوں ہی اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ پچھتاوے کے زہریلے ناگ پھر سے اسے ڈسنے لگے تھے۔ وہ آئینے کے آگے کھڑا خود کو دیکھ زخمی سا مسکرایا تھا۔ یہ زخم تو اب پرانے تھے، ان 9 مہینوں میں وہ کبھی بھی دل سے مسکرایا ہی نہیں تھا۔ ہمیشہ مسکراتا تھا تو وہ مسکراہٹ ہی جھوٹی تھی۔ ان 9 ماہ میں شجاع نے ہر جگہ نورم کو تلاش کیا تھا، ہر جگہ کا چپا چپا چھان لیا تھا، مگر نورم تھی کہ مل کر ہی نہیں دیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کو زمین نگل گئی یا تو آسمان کھا گیا ہو۔ کئی بار تو تھک ہار کر شجاع ہمت ہی چھوڑ دیتا تھا، مگر پھر نورم کی یاد اسے ایک نیا حوصلہ دیتی ہی۔ اس حوصلے کے ملنے کے بعد وہ زمین آسمان ایک کر دیتا تھا۔ مگر نورم کے تب بھی نہ ملنے پر وہ حوصلہ پھر سے کھو دیا کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہ پوری ہونے کی سرخی تھی۔ کل ساری رات اس نے نورم کو ڈھونڈا تھا۔ اس نے صرف کراچی ہی نہیں بلکہ لاہور، اسلام آباد اور کئی شہروں تک کو چھان لیا تھا، مگر کہیں سے نورم کی پرچھائی بھی نہ ملی تھی۔ یا اللہ، میری بیوی کہاں ہے؟ 9 ماہ ہو چکے ہیں اسے میری زندگی سے گئے ہوئے۔ ان 9 ماہ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا ہے، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ وہ کہاں ہے مالک؟ میرے مولا،
میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، کوئی کسی جانور کے ساتھ بھی ایسے نہیں کرتا جیسے میں نے اس کے ساتھ کیا، مگر میں اس سے معافی مانگ لوں گا اللہ، میں اسے عمر بھر اتنا خوش رکھوں گا کہ وہ یہ سب بھول جائے گی۔ اسے مجھے واپس دے دو میرے مالک، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر رہنا میرے لیے صدی میں ممکن نہیں ہے۔ ان 9 ماہ میں کیسے رہا ہوں کوئی نہیں جانتا، راتوں کو تڑپتا ہوں تب بھی کوئی تشفی نہیں ملتی میرے مالک۔ اب تو مجھے یہ بتا دے کہ وہ ہے کہاں۔ وہ خود کو بے حد مجبور سا لگا تھا۔ کیسا مرد تھا کہ مرد ہو کر بھی اپنی بیوی کو ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا، اس سے اپنے مرد ہونے پر بھی شکوے شکایت رہنے لگے تھے۔ مرد تو کسی کو پاتال سے بھی نکال کر لے آتے ہیں نا، پھر وہ اسے ڈھونڈ کیوں نہیں پا رہا تھا؟ ہمت مت ہار شجاع، وہ تجھے ضرور ملے گی، اس کے دل نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ اتنے مہینوں سے ہمت ہی تو کر رہا ہوں، کیا وہ مجھے مل گئی؟ اس نے بھی دل سے سوال کیا۔ تب نہیں ملی، ہو سکتا ہے اب مل جائے۔ دل کے اس جواب نے اسے راحت سی دی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنا کوٹ لیے تیز قدموں سے باہر نکلا تھا۔ اس کی گاڑی آفس کے بجائے ان چھوٹی گلیوں کی جانب بڑھ چکی تھی۔ وہ اپنے کوٹ کو اپنے اوپر چڑھاتا باہر نکلا تھا۔ اس چھوٹے سے دروازے کو دیکھ اس کے اندر سکون کی لہر دوڑتی چلی گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس دروازے کو پار کرتے اندر آیا تھا۔ اس بوڑھے وجود کی مہک کو پاتے اس کے روم روم میں سکون اتر گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے جوتوں کو اتار کر اس چھوٹے کمرے میں قدم رکھ چکا تھا۔ سکینہ بیگم تسبیح کے دانے گراتی اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ سلام کر کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ان کی گود میں اپنا سر رکھ گیا تھا۔ سکینہ بیگم مسکراتے ہوئے اب اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ ان 9 ماہ میں اس عورت نے ہی اسے سب سے زیادہ سنبھالا تھا۔ امی، آپ مجھ سے خفا کیوں نہیں ہوتی؟ نورم آپ کی بیٹی تھی نا، میں نے اس کے ساتھ پہلی رات اتنا ظلم کیا، اس کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ کی بیٹی 9 ماہ سے نہیں مل رہی، آپ پھر بھی مجھے کچھ کیوں نہیں کہتی؟ شجاع نے گیلے لہجے میں سکینہ بیگم سے سوال کیا تھا۔ سکینہ بیگم کی آنکھوں میں بھی نمی چمکنے لگی تھی۔ میرے بچے، مجھے اپنی بیٹی کے لیے بے حد دکھ ہے۔ میں جانتی ہوں تم نے پہلی رات میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر اس کے بعد تم جیسے اس کے لیے تڑپے ہو، تم جیسے اسے تلاش کر رہے ہو، کیا میرا بنتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں؟ تم نے پہلی رات جو بھی نورم کے ساتھ کیا وہ غلط کیا تھا، اس کے بعد سے تم ٹھیک ہو گئے، اور میں تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تم میری بیٹی کو کیسے تلاش کر رہے ہو۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے کہ تم میری بیٹی کو تلاش لو گی۔ ان کے کہنے پر شجاع نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ امی، آپ کو کیسے بھروسہ ہے کہ وہ مجھے مل جائے گی؟ بیٹا، ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، پھر تو میری بیٹی ایک انسان ہے نا، دیکھنا وہ ایک نہ ایک دن تمہیں ضرور ملے گی، بس تم کبھی اسے ڈھونڈنا مت چھوڑنا، پھر دیکھنا وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ سکینہ بیگم کے ہاتھ خاموشی سے اس کے بالوں میں سرسرانے لگے تھے۔ شجاع کے دل میں سکون اترتا چلا گیا تھا۔ کوئی تو تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہاں نورم اسے ملے گی، ورنہ ہر شخص یہ کہہ کر جا چکا تھا کہ اب نورم اسے نہیں ملے گی۔ ان 9 ماہ میں وہ اس عورت کے آگے ٹوٹ کر بکھرتا تھا۔ وہ کسی ماں کی طرح اس کی ہر بات سن لیا کرتی تھی، اور نورم کے ساتھ ظلم و زیادتی کے باوجود بھی اس عورت نے اس کے ساتھ کوئی غلط بات نہیں کی تھی۔ یہی چیز سکینہ بیگم کی عزت اس کے دل میں بڑھا دیتی تھی۔ اس کی گاڑی تیزی سے ان رستوں کی سمت بھاگ رہی تھی جن راستوں پر وہ آج سے کم از کم 20 سال پہلے آیا کرتا تھا۔ 20 سال پہلے وہ اس چھوٹے سے گھر میں روز جایا کرتا تھا، ان سے ملنے جنہوں نے اس کا بچپن اور اس کی آخرت سنوار دی تھی۔ آج سے پورے 20 سال پہلے جب وہ آخری بار اپنے قاری سے ملنے گیا تھا، تب اس کے قاری صاحب نے اسے کہا تھا کہ بیٹا، کبھی بھی کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، ہمارے پاس ضرور آنا، ہو سکتا ہے ہمارے پاس کوئی حل ہو۔ اور آج نہ جانے کیوں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کی چوٹ کا مرہم اس کے قاری صاحب کے پاس ہی مل سکتا تھا۔ قدرت اسے وہاں لے کر جا رہی تھی۔ وقت بھی مسکرا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی کو بھگاتا اس چھوٹے سے دروازے پر لا کر روک گیا تھا، جس دروازے کا رنگ آج بھی 20 سال پرانا ہی تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر نہ جانے کیوں شجاع کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس گھر کے پاس پہنچ کر ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی مل گئی ہو۔ وہ پھل کا ٹوکرا اٹھائے اندر آیا تھا۔ بوڑھے قاری صاحب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ انہیں سلام کرتا ان کے سینے سے لگ گیا تھا۔ بیٹا، ہم تمہیں یاد تھے؟ قاری عبدالرحمن کا لہجہ کپکپانے لگا تھا۔ قاری صاحب، آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں، آپ تو مجھے ہمیشہ سے یاد تھے۔ شجاع کا لہجہ بھیگا تھا۔ اچھا، اسی لیے اتنے سال بعد آئے ہو؟ بس زندگی کی دوڑ میں گھومتے گھومتے اتنا وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ خیر چھوڑو شکوے شکایت، بعد میں ہوتے رہیں گے، تم بیٹھو تو۔ اکرم قاری صاحب بہت خوش لگتے تھے۔ وہ ان کے کہنے پر ان کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ ارے نور بٹیا، پانی تو لے کر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ قاری،
آپ نے کس کا نام لیا؟ میری بیٹی کا۔ مگر آپ کی تو کوئی بیٹی نہیں تھی، شجاع حیران ہوا تھا۔ ہاں، پہلے بیٹی نہیں تھی، مگر اللہ نے بعد میں ایک بہت پیاری بیٹی دے دی۔ کسی مہمان کا سنتے نورم فوراً پانی کا گلاس لے کر باہر آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر اس شخص کو پانی کا گلاس دیتی، اس کا چہرہ دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی تھی۔ چہرہ زردی مائل ہو گیا تھا، لڑکھڑانے سے گلاس ٹوٹ کر زمین پر گرتا چکنا چور ہوا تھا۔ گلاس ٹوٹنے سے وہ دونوں بھی چونک کر پیچھے مڑے تھے۔ اسے دیکھ کر شجاع نے بھی اپنی سانس تک روک لی تھی۔ اسے دیکھ کر شجاع کو نئی زندگی کا احساس ہوا تھا۔ یہ لڑکی نئی سانسیں اسے دے چکی تھی۔ دوسرے ہی لمحے نورم بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وقت نے بڑی بری جگہ یہ پول کھولا تھا کہ قاری عبدالرحمن صرف نورم کے ہی نہیں بلکہ شجاع کے بھی قاری صاحب تھے۔ دونوں ہی مشکل وقت میں اپنے قاری کو ہی ڈھونڈتے تھے۔ صالحہ بیگم بھی حیران تھی، ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، نورم کون ہے تمہاری؟ میری بیوی ہے قاری صاحب، اس کے ساتھ میں نے بہت برا کیا ہے، معافی مانگنے آیا تھا اس سے، کئی عرصے سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں، ملتی ہی نہیں تھی، آج ملی ہے مجھے، اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ وہ خود سے کہتے تیز قدموں سے اس کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے نورم گئی تھی۔ نورم چارپائی پر سکڑی سمٹی سی بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ شخص واپس آ گیا تھا جس سے وہ اتنے مہینوں سے چھپ رہی تھی۔ فضا میں اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ اسے یوں روتے دیکھ شجاع کو بری طرح احساس شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ نورم نے جھٹکے سے اسے اپنے پیر اوپر کھینچنا چاہے تھے، مگر شجاع انہیں اپنے ہاتھوں میں پکڑ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے پاؤں کو نرمی سے سہلانے لگا۔ نورم، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ جو کیا تھا وہ کہنے کے قابل نہیں تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا تھا میں اس پر آج بھی شرمندہ ہوتا ہوں۔ اس کے اگلے دن ہی مجھے سچائی معلوم ہو گئی تھی کہ ثنا کو تم نے نہیں بھگایا تھا، بلکہ وہ تمہارے بارے میں اس لیٹر میں جھوٹ لکھ کر گئی تھی۔ سچائی کا علم ہوتے میں تم سے معافی مانگنے آیا تھا، مگر تم وہاں نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا نورم میری زندگی مجھ سے روٹھ گئی ہو۔ بچپن سے تم سے محبت کرتا تھا، پہلی رات جو کچھ بھی کیا صرف اور صرف انتقام میں کیا۔ میری محبت سر پٹخ رہی تھی، مجھے سمجھا رہی تھی، مگر میں نہیں سمجھا نورم۔ تمہارے جانے سے میری جیسے سانسیں بھی چلی گئی تھیں۔ میں نے تمہیں ہر اس جگہ تلاش کیا جہاں تم مل سکتی تھی، مگر تم وہاں نہیں تھی۔ مجھے معاف کر دو نورم، پلیز میرے ساتھ گھر واپس چلو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں عمر بھر خوش رکھوں گا، کبھی بھی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا۔ وہ بہت نرمی سے کہتے نورم کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے نورم نے اپنے ہاتھ اس شخص کے گرفت سے نکالا تھا۔ دوسرے ہی لمحے شجاع پھر سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ اب کی دفعہ ایک زناٹے دار تھپڑ نے فضا کو ساکت کیا تھا۔ شجاع چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے یقینی سے نورم کو دیکھ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے نورم نے اپنا پورا زور لگا کر شجاع کے دوسرے گال پر بھی تھپڑ مارا تھا۔ اب کی دفعہ شجاع کی سانسیں رکی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک اور زناٹے دار تھپڑ شجاع کو مار چکی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو نورم؟ نورم نے بنا کچھ کہے ایک اور گھما کر تھپڑ شجاع کو مار دیا تھا۔ شجاع بے یقین ہوا تھا، سامنے بیٹھی لڑکی پہ در پہ اسے 4 تھپڑ مار چکی تھی۔ اتنے ہی تھپڑ مارے تھے نا مجھے آپ نے مسٹر شجاع حیدر؟ نورم کے لہجے میں غصہ پنہا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر شجاع ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ ہاں، چاہو تو 2-3 اور مار لو، مگر مجھے معاف کر دو، میں اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوں۔ نورم بچپن سے تمہیں چاہتا آیا تھا، سوچا تھا کچھ عرصے میں ہی تمہارا رشتہ بھیج کر تمہیں اپنی بیوی بنا لوں گا، مگر وہ سب ہو گیا۔ اس کے بعد مجھ سے جو ہوا سمجھو وہ میں تھا ہی نہیں، وہ میرا وجود ہی نہیں تھا۔ نورم، اپنی بہن کی محبت میں نے جو کچھ کیا اسی بہن نے بھاگنے سے پہلے میرے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا۔ خیر، ساری باتیں پرانی ہو گئی ہیں، مجھے معاف کر دو پلیز، مجھے معاف کر میری سانسیں واپس لوٹا دو۔ نورم، اب کی دفعہ وہ نورم کے آگے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ نورم نے اس کے ہاتھوں کو تھامتے کھول دیا تھا۔ اپنا بدلہ لینے کے بعد تو ویسے بھی وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، اور یہ شخص جو اس سے اتنی معافی مانگ رہا تھا وہ تھا بھی اس کی محبت۔ اسے دیکھتے ہی وہ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی، اس کا روا روا پگھلنے لگا تھا، اور اس کی معافی نے تو اسے ویسے ہی نرم کر دیا تھا۔ میں آپ کو معاف کر دیتی ہوں شجاع، مگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی آپ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں نورم، میں کسی حال میں بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تم میری زندگی ہو نور، بھلا میں تمہیں کوئی چوٹ پہنچا سکتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں تم سے، اتنی جتنی بتا بھی نہیں سکتا۔ وہ نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ نورم کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ نورم کو خود سے لگاتے آنکھیں موند گیا تھا۔